باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المعصیۃ تجلب العقوبۃ، گناہ باعث عذاب ہے۔ المعصیۃ تجلب العقوبۃ، گناہ باعث عذاب ہے۔ بحث ہماری آج آغا جان یہاں سے شروع ہو رہی ہے وَيَجِبُ فِيهِمَا النِّيَّةُ وَالْعَرْبِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ كَمَا ذُكِرَ۔ جیسا کہ میرے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں ہے اور وہ میرے عزیز جانتے ہیں کہ چھٹی فصل ہم آپ کی خدمت میں کل سے شروع کیے ہوئے ہیں۔ چھٹی فصل جو ہے باقی نماز واجبہ کے بارے میں ہے اور وہ نماز مستحب جن کو مصنف نے اختیار کیا ہے ان کے بارے میں ہے۔ پہلی جو ہے نماز جمعہ کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ نماز جمعہ 2 رکعت ہوتا ہے جی، ظہر کے بدلے میں ہوتا ہے، اور یہ جو نماز جمعہ ہیں اس سے پہلے 2 خطبے پڑھنے ہوتے ہیں جو ان 5 چیزوں کے اوپر مشتمل ہوں، اللہ کی حمد پر، ثنا پر، صلوات پر، وعد پر، ایک چھوٹی سورت پر۔ یہ گزشتہ اور آج جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے واجبات خطبہ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں آج۔ واجبات خطبہ، ان دونوں خطبوں میں تقریباً 11 چیزیں آغا جان ہیں جو میں نے ادھر گن رکھی ہیں۔ 11 چیزیں بن رہی ہیں جو واجب ہیں۔ واجبات خطبہ ٹاپک کو مد نظر رکھو۔ واجبات خطبہ دونوں خطبوں میں واجب ہے۔ کیا چیزیں؟ یہ 11 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی نیت، نمبر 2 عربی، نمبر 3 ترتیب، نمبر 4 موالات، نمبر 5 قدرت کی صورت میں خطیب کا کھڑا ہونا، نمبر 6 دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا، نمبر 7 عدد معتبر کو سنانا۔ عدد معتبر بعد میں آ رہا ہے 5 ہیں کم از کم یا 7 ہیں، اتنے بندے ہوں جن کو وہ خطبہ سنائے۔ 7 ہو گئے آغا جان۔ وَالطَّہَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، خطبے کے دوران حدث اور خبث سے بھی وہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ حدث اور خبث سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور جناب علی نمبر 9 یہ بنتا ہے کہ ساتر بھی رکھتا ہو، ساتر کو چھپائے ہوئے ہو، ساتر بھی رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 بن رہا ہے کہ سننا بھی واجب ہے معمومین کا جن کے لیے ممکن ہے۔ وہ معمومین جن کے لیے سننا ممکن ہے، پہلے وقت میں تو کیونکہ سپیکر نہیں ہوتے تھے نا، دور دور تک آواز نہیں آتی تھی، جو قریب قریب بیٹھے ہیں پہلی صفوں والے ان کا سننا واجب ہے۔ اور نمبر 11 بن رہا ہے ترک الکلام، کلام کو ترک کریں، خطبوں کے دوران بات نہ کریں، خطیب بھی گفتگو کوئی نہ کرے کوئی دنیاوی، اور معمومین جو مقتدی ہیں وہ بھی بات نہ کریں۔ یہ 11 چیزیں واجب ہیں۔ دونوں خطبوں کے درمیان جو چیزیں واجب ہیں وہ جناب علی یہ ہیں، دوبارہ جلدی جلدی سن لیں۔ نیت، عربی، ترتیب، موالات، خطیب کا کھڑا ہونا، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا، عدد معتبر کو خطبے سنوانا، طہارت ہونا حدث اور خبث سے، اور ساتر ہو گیا، اور معمومین کا سننا، کلام کو ترک کرنا۔ یہ تقریباً نمبر آپ لگائیں گے نا تو 11 ایک نمبر یہ بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ 11 چیزیں ہیں جو 2 خطبوں کے درمیان واجب ہیں۔ یہ ہو گئے واجبات خطبہ۔ ابھی کچھ عرض کر دیتا ہوں مستحبات خطبہ، خطبہ کے مستحبات۔ مستحبات خطبہ جو ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں جو نمبر میں نے لگائے ہیں تقریباً 5 ہیں، اس لومہ میں 5 ہیں۔ پہلا مستحب کیا ہے؟ مستحبات خطبہ کیا ہے آغا جان؟ مستحبات خطبہ خطیب کا بلاغت، خطیب کی بلاغت مستحب ہے۔ بلاغت کا معنی پھر میں بتاتا ہوں۔ خطیب کی بلاغت مستحب ہے۔
نمبر 2 خطیب کا گناہوں سے پاک ہونا جو ہے نزاہتہ، اس کا گناہوں سے پاک ہونا مستحب ہے۔ نمبر 3 اوائل اوقات کی حفاظت کرنا مستحب ہے۔ امامہ، خطیب کے سر پہ امامہ ہو سردی گرمی میں، یہ کیا ہے جان؟ مستحب ہے۔ اور نمبر 5 کسی چیز کے اوپر اعتماد اور تکیہ کر کے خطبہ دے، کوئی تلوار، کوئی کمان، کوئی چھڑی، لاٹھی، اس کے اوپر تکیہ دے کے خطبہ دے۔ توجہ فرما لی آپ نے؟ تو ابھی بلا کیا ہوا؟ مستحبات خطبہ۔ مستحبات خطبہ کیا ہو گیا جی؟ خطیب کی بلاغت، نمبر 2 خطیب کا پاک ہونا رذائل خلقیہ سے، نمبر 3 اوائل اوقات کی حفاظت کرنا، نمبر 4 امامہ رکھنا سر پہ سردی گرمی میں، نمبر 5 کسی چیز پہ سہارا اور تکیہ لے کر خطبہ دینا۔ توجہ فرماؤ۔ وَيَجِبُ فِيهِمَا النِّيَّةُ، واجب ہے، فیہما کی ضمیر جا رہی ہے دونوں خطبوں کی طرف، دونوں خطبوں میں واجب ہے، خطبتین دونوں خطبوں میں واجب ہے، النیت، نیت واجب ہے، والعربیت، اور عربی واجب ہے، والترتیب بین الاجزاء، اجزاء کے درمیان ترتیب واجب ہے، کما ذکرہ جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ ترتیب کیا بنے گی؟ پہلے حمد، پھر ثنا، پھر صلوات، پھر واعظ، پھر چھوٹی سورت جو پیچھے جانتی ہیں آپ نے، وہ ترتیب ہو۔ والموالات، اور موالات واجب ہے، پے در پے خطبہ دے۔ وقیام الخطیب مع القدرت، خطیب کا قیام کرنا واجب ہے قدرت اور توانائی کی صورت میں۔ والجلوس بینہما بین الخطبتین، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ واسماع العدد المعتبر، عدد معتبر کو سنوانا واجب ہے۔ عدد معتبر آپ کی خدمت میں عرض ہے 5 ہیں یا 7 بندے ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ والطہارۃ من الحدث والخبث فی اصح القولین، حدث اور خبث سے پاک ہو، طہارت رکھتا ہو حدث اور خبث سے اصح قولین کی بنا پر، والستر، اور ستر رکھتا ہو، کل ذالک للاتباع، ذالک کا اشارہ، یہ سارے موارد جو بتائے ہیں یہ تمام موارد للاتباع، اتباع کی خاطر ہیں، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومین، اصغاء کا مطلب ہے توجہ سے سننا، سننا واجب ہے، من یمکن سماعہ، جن کا سننا ممکن ہے، من المأمومین، مأمومین میں سے۔ توجہ کرو، پچھلا جو تھا نا اسماع العدد المعتبر، وہ خطیب سے مربوط ہے، جو پیش نماز ہے، امام جمعہ ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ عدد معتبر کا اس کو سنوانا واجب ہے، اور یہ اصغاء کی بات یہ مقتدیوں سے ہے کہ ان کا سننا واجب ہے، اس میں فرق رکھنا۔ وَإِصْغَاءُ مَنْ يُمْكِنُ سِمَاعُهُ، توجہ سے سننا کیا ہے؟ واجب ہے، من یمکن سماعہ، جن کا سننا ممکن ہے، من المعمومین، معمومین میں سے۔ یہ کیوں کہا ہے من یمکن سماعہ من المعمومین، جن کا سننا معمومین میں سے ممکن ہے، توجہ سے سنیں، کیونکہ عرض میں پہلے کر چکا ہوں، پہلے یہ لاؤڈ سپیکر ہیں، سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ظاہر ہے اتنی خطیب کی آواز کہاں تھی کہ وہ جناب آخر صفوں تک جائے، وہ اگلی صفوں میں جہاں تک خطیب کی آواز جاتی تھی ان کا سننا واجب ہے، پچھلی جو نہیں سن رہے ان پر نہیں۔ وَتَرْكُ الْكَلَامِ مُطْلَقًا، کلام کا ترک کرنا واجب ہے خطبوں کے دوران مطلقاً، مطلقاً کا اشارہ ہے خطیب اور معمومین کے لیے۔ وَيُسْتَحَبُ، میں نا مستحبات خطبہ شروع ہو گئے جی۔ وَيُسْتَحَبُ بلاغت الخطیب، خطیب کی بلاغت مستحب ہے، بے معنی جامعی بین الفصاحت، ٹھیک ہے، پھر کہے گا وبین البلاغت، خطیب جو ہے بینا بے معنی جامعی، خطیب جمع کرے بین الفصاحت، فصاحت کو، فصاحت کیا ہے؟ التی ہے یا ملکتون، فصاحت وہ ملکہ ہے، ملکہ قدرت باطنی ہوتی ہے، وہ ملکہ ہے۔ یقتدر بها علی التعبیر عن مقصودہ بلفظ فصیح، یقتدر بها
کہ وہ آدمی اس ملکہ کے ذریعے سے قادر ہے التعبیر عن مقصود ہی، اپنے مقصود پر تعبیر لانے میں بلفظ فصیح، اپنے مقصود کو تعبیر کرے لفظ فصیح کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یہ ہے فصاحت۔ فصاحت کیا ہے؟ وہ ملکہ ہے یقتدر بہا، جس ملکہ کے ذریعے وہ قادر ہوتا ہے التعبیر عن مقصود ہی بلفظ فصیح، اپنے مقصود کو تعبیر کرے لفظ فصیح کے ذریعے سے۔ لفظ فصیح یعنی اے خالن ضعف تعلیف، لفظ فصیح ہو یعنی ضعف تعلیف سے خالی ہو۔ ضعف تعلیف کا کیا مطلب ہے؟ ضعف تعلیف کا مطلب یہ ہے اضمار قبل ذکر نہ ہو، ضمیریں ذکر کرنے سے پہلے ضمیر ذکر نہ کرے، پہلے ضمیر کا مرجع ہوتا ہے بعد میں ضمیر ہوتی ہے نا، یعنی ضمیر اس کے مرجع سے پہلے ذکر کرنا یہ ضعف تعلیف ہے، یا نکرہ سے ابتدا کرنا یہ بھی ضعف تعلیف ہے، ضعف تعلیف سے خالی ہو۔ وَالتَّنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، اور تنافر کلمات سے بھی کیا ہو؟ خالی ہو۔ تنافر کلمات کیا ہے بھلا؟ بھائی وہ لفظ بولے نا جس کو لوگ جانتے ہیں، مثلا ایک لفظ ہے دور ہو جاؤ، یہ بھی تو آسان سا لفظ ہے، سمجھ لیں گے۔ اس کی جگہ پہ کہیں افرن کاؤ، افرن کاؤ، افرن کاؤ کا معنی ہے دور ہو جاؤ، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس طرح کے الفاظ نہ بولے۔ تنافر الکلمات، کلمات کے تنافر سے وہ خالی ہو۔ والتأکید، اور تاکید سے بھی وہ خالی ہو۔ تاکید کیا ہے؟ ایک ایسا لفظ جس کے 2-3 معنی ہوں، پیچیدگی ہو اس میں، اس سے بھی وہ کلام خالی ہو، پیچیدگی سے خالی ہو۔ مثال آپ کی اس کو بھی دیتا ہوں، مثلا ایک خطیب ہے، وہ کہتا ہے اے لوگو تمہارا مقد جو ہے، مقد تمہارا غصبی نہیں ہونا چاہیے، یعنی غصبی جگہ پر نہ بیٹھو۔ مقد کی جگہ پہ کہے تمہارے بیٹھنے کی جگہ، سادہ سی بات ہے۔ مقد کس کو سمجھ میں آئے گا؟ مقد، مقد یعنی تمہارے وہ جہاں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے، اس کی جگہ پہ کہے مقد، لوگوں تمہارا مقد غصبی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مقد کون سمجھے گا؟ آگا جان، ٹھیک ہے نا۔ تحقید جو ہے نا اس سے بھی وہ کیا ہو؟ خالی ہو۔ وَأَنْ كَوْنِهَا غَرِيبَةً وَاشِيَةً، اور یہ کونہا، یہ کلمات جو ہیں غریبتاً واشی، غریب واشی ہونے سے بھی خالی ہوں۔ غریب واشیہ کا مطلب نا مانوس جو نہیں ہیں، وہ الفاظ جو مانوس نہیں ہیں، لوگوں کے کانوں میں نہیں آئے، وہ کوئی عجیب و غریب کلمہ بولے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے فصاحت۔ یہ کیا ہے؟ فصاحت ہے۔ تو میں اگر عرض کروں کہ فصاحت کیا ہوئی؟ فصاحت حقیقت میں الفاظ سے مربوط ہے، فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے، یعنی ایسے لفظ بولے، ٹھیک ہے یا نہیں، جو ضعف تعلیف سے خالی ہوں، تنافر کلمات سے خالی ہوں، پیچیدگی نہ ہو، الفاظ غریبی اور وحشہ، غریبہ اور وحشہ نہ بولے، یہ ہے فصاحت۔ اور بلاغت کیا ہے میرے بچے؟ بلاغت بھی ایک ملکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی وہ کلام جو فصیح اس نے بنائی ہے اس کو مقتضائے حال کے مطابق، حسب زمان اور مکان کے مطابق بولنے کا نام بلاغت ہے۔ بلاغت کیا ہے؟ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وہ کلام جو پیچھے اس نے بنائی ہوئی ہے فصاحت والی، اس کو مقتضائے حال کے مطابق استعمال کرے۔ مقتضائے حال، زمان، مکان، سامع، ان کو مطابق جو ہے نا وہ بات کرے۔ کلام کا مقتضائے حال کے مطابق کرنے کا نام بلاغت ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں، عرض کر دوں، شب عاشور ہو، شب عاشور آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام پہ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ایک کوئی روحانی آ جائے اور وہاں استبراء شروع کر دے، استبراء کے مسئلے مسائل ان کو بتانا شروع کر دے، ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ کیسی بلاغت ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یا ایک دیہات میں بندہ گیا ہے، دیہات میں جو بالکل لوگ مثلا جو ہے نا کیا بتاؤں آپ کو، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہاں فلسفی مسائل، فلسفی لوگوں، وجود کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود قطبی ہے، ایک وجود
مطلب ہے یہ ہوتا ہے ذہنی ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے، اور ایک وجود حقیقی ہوتا ہے، اس کو تقسیم کرے، پھر ایمان کو اس کے مطابق ڈالے کہ حقیقت جو ہے ایمان کی وجود حقیقی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتہ چلے گا، سادہ سادہ بات بتاؤ ان کو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے کلام جو مقتضائے حال زمان مکان کے مطابق کرنی ہو نا، اس کو میرے بچے بلاغت کہتے ہیں۔ خطیب میں فصاحت بھی ہو اور بلاغت بھی ہو، پیچھے آ گئی بین الفصاحت و بین البلاغت، بلاغت التی ہے یا ملکتون، بلاغت وہ ملکہ تقتدر بہا، جس ملکہ کے ذریعے وہ قادر ہے، التعبیر عن کلام الفصیح، کہ وہ تعبیر کرے کلام فصیح سے، المطابق لمقتضی الحال، وہ کلام فصیح مطابق ہو مقتضی حال کے، بحسب زمان والمکان، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، والسامع اور سامع کے اعتبار سے، والحال اور حال کے اعتبار سے۔ سامع مثلا فرض کریں اگر آپ کا جو مطلب ہے مخاطبین ہیں وہ بہت جلدی بات نہیں سمجھتے ہیں تو پھر مطالب کا تکرار کریں، اتنا تکرار کریں کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ لیکن اگر آپ کے جو مخاطبین ہیں، آپ جن سے بات کر رہے ہیں، وہ بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، لیک فیک ہیں، تو پھر بات کا تکرار کرو گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ بلاغت نہیں ہوگی۔ اگر ہوشیار طالب علموں کے سامنے مطلب کو بار بار کیا پھر یہ بات جو ہے یہ بلاغت کے خلاف ہو جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن یہاں میں اگر فرض کریں حقیر فقیر سراپہ تقصیر باتوں کا تھوڑا تکرار کرتا ہوں تو مجموعاً سب کو مد نظر رکھ کر بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مولا آپ کی زندگی دے آپ کو۔ المطابق لمقتضی الحال، یہ کلام مطابق و مقتضی حال کے، بحسب زمان والمکان والسامع، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، سامع کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا؟ تو پس یہ جو اوپر ہم نے بولا یستحب بلاغت الخطیب، اس بلاغت میں فصاحت اور بلاغت دونوں مراد ہیں۔ یستحب بلاغت الخطیب، خطیب کی بلاغت مستحب ہے، بلاغت پھر کیا ہے؟ وہی ہے فصاحت اور بلاغت دونوں اس کے پاس ہوں۔ وَنَزَاحَتُهُ عَنِ الرَّذَائِلِ الْخُلْقِيَّةِ، مستحب ہے نزاحتہ، وہ خطیب پاک ہو، عن الرذائل الخلقیہ، رذائل اخلاقیہ سے، وذنوب شرعیت، اور گناہوں سے، بحیث یکون مؤتمرا بما یامر بہ، بعین حیثیت مؤتمرا، ٹھیک ہے، مطیع اطاعت کرے، بے ما یامر بہ، جس چیز کا حکم دیتا ہے خود بھی اس کے اوپر عمل کرے، خود بھی اس کی اطاعت کرے، ہاں منزجرا اما ینہا عن، اما ینہا عن، جس چیز سے منع کرتا ہے منزجرن، خود بھی اس سے رکے، منزجرن رک جائے، اما ینہا عن، جس چیز سے وہ منع کرتا ہے۔ کیوں؟ لتقع موعظۃ فی القلوب، تاکہ اس کا واعظ دلوں میں واقع ہو۔ سبحان اللہ کا جان جملہ سننا، فإن الموعظۃ اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، موعظہ جب دل سے نکلتا ہے، دخلت فی القلب، دل میں واقع ہوتا ہے، وَإِذَا خَرَجَتْ مِن مُجَرَّدِ اللِّسَان لَمْ تَتَجَاوَزِ الْآذَانِ، اور جب موعظہ زبان سے نکلتا ہے، دل سے بات ہو ہی نہیں رہی ہے، زبان سے نکل رہا ہے، لَمْ تَتَجَاوَزِ الْآذَانِ، آذان، تو وہ بھی کانوں سے آگے تجاوز نہیں کرتا ہے، ادھر بھی زبان سے نکلتا ہے، ادھر بھی کانوں سے گزر گیا، ادھر بھی دل کے اوپر نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر ہم، ٹھیک ہے نا، خصوصاً طالب علم جو ہے نا میرے بچے، اگر جو بات ہم دوسروں کو کہتے ہیں پہلے اس کے اوپر خود عامل ہو جائیں نا تو معاشرے میں بڑی تبدیلی آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہم ممبر کے اوپر تو بڑی باتیں کریں لیکن خلوت میں ہماری کچھ باتیں اور ہوں، خلوت میں الگ اور لوگوں کے سامنے الگ، پھر بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہذا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس رات نماز شب نہیں پڑھتا ہوں میں دوسروں کو بھی نماز شب کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ ممکن ہے میں کہوں اور وہ آیا جو ہے وہ میرے اوپر آئے اور کہے کہ آغا فلانی کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہی کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ میں گھنٹی سے کہتا ہوں
آقا جان کہ اگر ہم لوگ عامل بن جائیں تو معاشرہ جنت کی طرح بن سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہمارے دل سے بات نکلے اور ادھر اثر نہ کرے۔ یہ جو اثرات نہیں ہوتے ہیں، کوششیں بھی ہوتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلے سیٹ نہیں کر پائے میرے بچے۔ وَمُحَافَظَتُهُ عَلَىٰ أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ، مستحب ہے کہ وہ خطیب حفاظت کرے علی اوائل الاوقات، اول کی جمع اوائل ہے، اول اوقات کی، اوقات اوائل الاوقات یعنی اوقات، وقت کی جمع اوقات، وقتوں کے اوائل، وقتوں کے شروع ہونے کی، ابتدائے وقت کی وہ رعایت کرے۔ وَمُحَافَظَتُهُ، خطیب حفاظت کرے علی اوائل الاوقات، اوائل اوقات کی، لِیَکُونَ أَوْفَقَ، تاکہ وہ زیادہ جو ہے موافق ہو، لِقُبُولِ مَوْعِظَتِهِ، تاکہ اس کا موعظہ قبول ہونے میں زیادہ جو ہے اوفق ہو۔ وَالتَّعَمُّمُ شَتَّانْ وَسَیفًا، مستحب ہے وہ خطیب تعمم امامہ رکھے، شتان و سیفن، سردی اور گرمی میں، لتاسی یعنی پیروی کرتے ہوئے، پیغمبر اکرم کی پیروی کرتے ہوئے، مضیفاً الیہا الحنکا، اضافہ کرے امامہ کے ساتھ حنک، تحت الحنک کا بھی اضافہ کرے، والردا، اور ردا وہ جو ابا پہنتے ہیں وہ، واللبس افضل الثیاب، اور افضل کپڑے پہنے، مستحب ہے، لبس افضل الثیاب، بہترین لباس پہنے، وتطیب، اور خوشبو لگائے، والاعتماد علی شیء، اور مستحب ہے خطیب کے لیے کہ وہ اعتماد کرے علی شیء، کسی چیز پر تکیہ بھروسہ کرے، الحال خطبہ، خطبے کے دوران، من سیف، تلوار ہے، قوس کمان ہے، وسائل لاٹھی ہے، للاتباع یعنی ائمہ طاہرین کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو آج کا درس بھلا ہمارا کیا ہوا آقا جان؟ آج کا درس میں نے آتے ہی آپ کی خدمت میں واجبات خطبہ پڑھے ہیں کہ واجبات خطبہ جو ہیں وہ 11 تھے، وہ جو بیان کیے، اس کے بعد مستحبات خطبہ کو بیان کیا، تقریباً 5 تھے وہ مستحبات خطبہ۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ مستحبات خطبہ جو تھے وہ کیا کیا تھا آقا جان؟ ایک تھی جناب عالی خطیب کی بلاغت، یہی بات تھوڑی سی تقریباً مشکل تھی، خطیب کی بلاغت۔ خطیب کی بلاغت کا معنی یہ تھا کہ وہ فصاحت اور بلاغت کو جمع کرے۔ فصاحت میں اگر سادہ لفظوں میں پھر تھوڑی کوشش کروں تو وہ یہ بنتی ہے، فصاحت میں یہ ہے کہ وہ ایک ملکہ ہے، جس ملکہ کے ذریعے سے وہ خطیب قادر ہوتا ہے کہ اپنی کلام کو لفظ فصیح سے جو ہے نا تعبیر کرے۔ لفظ فصیح کا مطلب یہ ہے اس میں ضعف تالیف نہیں ہونی چاہیے، تنافر کلمات، پیچیدگیاں، غیر مانوس کلمے استعمال نہ کرے، یعنی مطلب یہ نکلا کہ اس کا تعلق عبارت سے ہے، عبارت کا چناؤ۔ فصاحت کا مطلب کیا ہے؟ عبارت ایک ایسی لے کر آئے جس میں جناب علی کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی جو مطلب ایک عربی قانون کا جو طریقہ ہے، عربی زبان کا تالیف، اس کی سیٹنگ بہترین ہو، کلمات ادھر ادھر بکھرے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے، ویسی غیر مانوس کلمے جو لوگوں نے سنے نہیں ہیں ان کو نہ بولے۔ اور بلاغت یہ تھی کہ بلاغت وہی فصیح کلمے جن کا اس خطیب نے چناؤ کیا ہے، ان کو پھر مقتضائے حال کے مطابق جو ہے وہ بولے، مقتضائے حال، زمان، مکان، دیکھے کہ آج کس چیز کا تقاضا ہے، میرے سامعین کیسے ہیں، تو مجھے کیسی گفتگو جو ہے ان کے مطابق کرنی چاہیے، خود پاک ہونا چاہیے، اول وقت کی رعایت کرے، امامہ رکھے، ایک چیز پر بھروسہ کرے۔ یہ چیزیں تھیں جو عرض ہو چکی ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔